جی مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں نا شادی بیاہ پر جیسے رسومات ہوتی ہیں، جیسے دلہن دولہا کو دودھ پلائی وغیرہ ہوتا ہے، تو اس موقع پر ہماری بہنیں جو ہے نا وہ رقم کا مطالبہ کرتی ہیں، مجھے اتنا چاہیے، تو آیا کہ یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے لے لیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے جن رسومات کو اسلام کے بالکل خلاف پایا اور ان میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ان کو تو آپ نے ختم فرما دیا، اور جو رسومات لوگوں کے درمیان رائج تھیں اور ان میں اصلاح ہو سکتی تھی، تو رحمت کونین کا طریقہ یہ نہیں رہا کہ آپ نے ساری رسومات کو ختم کر کے کہا ہو اب یہ ہم نئی رسومات کا آپ کو تعارف پیش کر رہے ہیں، اس کو آپ اختیار کریں۔ بلکہ بخاری کی روایت موجود ہے کہ انصار میں کسی کے ہاں شادی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ آلات لہو ان کے ساتھ کر دو، کیونکہ یہ شادی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی دف کو بجاتے تھے وہ، تو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح دیکھی کہ یہاں اصلاح ہو سکتی ہے، وہاں اصل چیز کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کی خراب چیز کو ختم کر کے اصل رسم کو باقی رکھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شادی بیاہ میں ہونے والی ہر رسم کو قرآن و حدیث پر پیش کر کے دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہے یا نہیں، اگر ہو تو ٹھیک، نہیں ہو تو آپ کہیں یہ ناجائز ہے اس کو ختم کر دو، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث میں ثبوت نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے